عرب کہتے تھے کہ جو بدکاری چھپ کے کی جائے تو وہ بدکاری نہیں ہوتی، اور جو اعلانیہ کی جائے وہ بدکاری ہوتی. تو اس لیے قرآن نے کہا ما ظہر منہا وما بطن، جو چھپ کے کیا جائے یا ظاہر کیا جائے، جو گناہ ہے وہ گناہ ہی ہوتا ہے. چھپ کر کرنے سے گناہ نیکی میں تبدیل نہیں ہو جاتا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم چور کے بارے میں، بدکاری کرنے والے کے بارے میں اور شراب پینے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ سب نے کہا اللہ و رسولہ عالم. فرمایا یہ سب فواحش ہے اور ان سب پر سزا ہے. تو گویا اللہ کے محبوب کے فرمان کے ذریعے سے فواحش کے اندر یہ تین چیزیں شامل ہیں، چوری ہے، زنا ہے اور شراب پینا ہے. بلکہ فرمایا کسی سے مانگنا اور ہاتھ پھیلانا یہ بھی بے حیائی ہے. اور میں ایک اس سے بھی باریک بات بالخصوص مبلغین سے علماء سے کرنا چاہوں گا کہ آپ چندہ ضرور مانگیں، لیکن چندے کے اندر بھی آپ ایک حد سے تجاوز نہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نہ سمجھ رہے ہوں، لوگ اس کو یہی سمجھ رہے ہیں. حد سے تجاوز کرنا کسی کام کے اندر بھی، اللہ وہ تو کھانے اور پینے کے اندر حد سے تجاوز کیا جائے تو وہ ہمارے لیے صحت بخش نہیں ہوتا بلکہ بیماری کا سبب و ذریعہ ہوتا ہے. تو اس لیے آپ دینی کاموں کے اندر بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس میں بھی آپ ایک دائرہ ہے، اس دائرے سے کبھی باہر نہ جانے پائیں. حضور نے ہر کام خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے. دین سراپا حسن ہے. اگر آپ کو کسی چیز کے اندر قباحت دکھائی دے، کسی چیز کے اندر کراہت دکھائی دے، کسی چیز کو دیکھ کے گھن آئے، کسی چیز کو دیکھ کر طبیعت کے اندر تقدر پیدا ہو اور وہ چیز نام دین پہ ہو رہی ہو، تو جان لینا یہ دین نہیں کچھ اور ہے. کیونکہ دین سراپا حسن ہے اور دین جمال کا نام ہے، اور اللہ کا دین جمال سے ہٹ کر ہو ہی نہیں سکتی. یہ اچھی طرح سے آپ کو ذہن نشین کرنا. فرمایا کہ ما ظہر منہا وما بطن، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو صاحب مراوی کہتے ہیں کہ جن کا تعلق آپ کے جوارے سے ہو، یعنی آپ کے ہاتھ سے ہو، آپ کی زبان سے ہو، آپ کے کانوں سے ہو، آپ کی آنکھوں سے ہو، آپ کے ہاتھوں سے ہو، آپ کے قدموں سے ہو، تو وہ فحش امور جو ہوں گے وہ ما ظہرہ کے زمرے میں آئیں گے. اور جن کا تعلق تمہارے دل سے ہوگا، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرتیں ہیں، تو کہا یہ بھی فحش ہے. یہ ظاہری فحاشی ماحول میں تقدر پیدا کرے گی اور وہ باطن کی فحاشی تمہارے دل کو اجاڑ دے گی. اس لیے تمہارا کوئی عمل، تمہارا کوئی رویہ فحش کے زمرے میں نہیں آنا چاہیے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پہ اس زبان کی حفاظت کرنے کی تلقین کی، کیونکہ زبان فحش اور تفحش کا بہت بڑا ذریعہ ہے. زبان سے گالی گلوچ، زبان سے سب و شتم، زبان سے غیبت، زبان سے کسی کی عزت اچھالنی، آراز پہ حملہ کرنا، جھوٹ بولنا اور تکبر سے بھرے ہوئے جملے نکالنا، یہ سارے اعمال انسان کی زبان سے ضرور پذیر ہوتے ہیں. اس لیے زبان کی حفاظت پورے بدن کی حفاظت ہے. اور اسی طرح وہ چیز جو زبان بولتی ہے، وہ چاہے جھوٹ ہے، چاہے وہ متکبرانہ جملہ ہے، چاہے وہ گالی گلوچ ہے، چاہے وہ سب و شتم ہے، چاہے وہ کسی کی برائی کرنا ہے، کوئی اور ایسا جملہ ہے جو کسی کے لیے ضرر کا، تکلیف کا سبب ہو، وہ زبان پہ نہیں آیا لیکن دل میں وہ گھومتا رہتا ہے. تو زبان پہ آیا تو ماحول کو تقدر دے گا، لیکن اگر دل میں رہا اور وہ غصے کی شکل کے اندر، دل کے اندر پیچ و خم کی صورت کے اندر وہ بدکاری موجود رہی، تو پھر وہ باطن کو اجاڑ دے گا. تو اس حوالے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ تان و تشنی کرنے والا نہیں ہوتا، لان تان کرنے والا نہیں ہوتا، اور وہ فحش بکنے والا نہیں ہوتا، اور وہ بیہودہ گو نہیں ہوتا. کیونکہ جو زبان کے جراحات ہیں وہ دل کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، دلوں کو زخمی کرتے ہیں. جو نیزے کے لگائے ہوئے زخم ہیں وہ پھر بھی مندمل ہوتے ہیں، زبان کے لگائے ہوئے زخم کبھی مندمل نہیں ہوتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں جس طرح زمانے میں تغیر پیدا ہوا ہے اور بہت ساری چیزیں غیر دین کو دین بنا لیا گیا ہے، اس میں سے عمومی طور پہ ایک یہ بات ہے کہ آپ اس کو اپنا مخالف، اپنا دشمن سمجھتے ہیں، تو یہ آپ کو حق حاصل ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے لیے جو مرضی بولتے ہیں. جبکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث ہے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. اللہ اکبر. مومن کا زبان سے گالی دینا فسوق ہے اور کسی کا قتل کرنا کفر ہے. اور اگر آج ہم دیکھیں تو یہ فسوق اور قتال پہ دریے چک گئے. یا زبان گالی کی ہے یا زبان گولی کی ہے. جس کے پاس گولی ہے وہ مینڈوں کی طرح لوگوں کو ذبح کر دیتا ہے، اور جس کے پاس گولی نہیں ہے تو وہ گالیوں سے کلیجے چھلنی کر دیتا ہے. ہمیں اپنی زبان کو کبھی بھی بگڑنے نہیں دینا، بلکہ اگر آپ کو کوئی گالی دے اور آپ اس گالی کے جواب کے اندر اس کو گالی دینا چاہیں، لیکن آپ کی شائستگی، آپ کی تہذیب گالی دینے سے روکے،
اور آپ کے دل میں گالی آئے اور پھر یہاں گھومتی رہے تو میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی تربیت کے لائق ہیں آپ لوگ. آپ کے دل میں بھی اس کے لیے گالی کے لفظ نہیں آنے چاہیے. جو گالی دے سکتا ہے اس نے گالیاں دی, اور جس کے پاس گولی کی طاقت تھی اس نے مینڈوں کی طرح لوگوں کو بھون دیا. اور نتیجہ کیا ہے؟ اگر تم خون بوگے تو پھر اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑے گا. کمزور انسان تمہارے سامنے سر نہیں اٹھا سکیں گے, لیکن احکم الحاکمین کی عدالت تو لگنے والی ہے. تمہیں اپنے ایک ایک عمل کا حساب تو دینا پڑے گا. تمہیں اپنے ایک ایک عمل کا حساب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوگا. وہ تو ذرے ذرے کا حساب دینا ہوگا. ایک ایک نعمت کا بھی حساب ہوگا اور ظلم و جبر کا بھی حساب ہوگا. آج تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آج سب کچھ تمہارے اختیار میں. جو کرنا چاہتے ہو کر لو. نہ تمہارا ہاتھ روک سکتا ہے, نہ تمہیں کوئی ٹوک سکتا ہے. لیکن وہ ایک وقت آنا ہے کہ جس وقت میں ایک ایک عمل کا تمہیں حساب دینا ہوگا. اللہ کے محبوب کا ایک فرمان سنیے. جس نے کسی شخص کے قتل میں آدھے جملے سے مدد کی, یہ نہیں کہ اس نے گولی چلائی, خنجر مارا, اس نے تلوار چلا کے کسی کا سر کاٹا, صرف اس نے تحول کے لیے, لوگوں کو ابھارنے کے لیے آدھے جملے سے مدد کی, پورا جملہ بھی نہ بولا, آدھے جملے سے کسی شخص کے قتل میں مدد کی, کل قیامت کے دن آئے گا, اس کی دو آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا آئسم میں رحمت اللہ. آج یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے, آج اس کو اللہ کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا. جس نے کسی انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. ایک انسان کی زندگی بچانے کا جو سبب بنا وہ پوری انسانیت کی زندگی بچانے کا سبب بنا. فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, مگر حق کے ساتھ. حق کا کیا مفہوم ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل, قصاصاً اگر کسی کو قتل کیا جائے تو وہ حق ہے, وہ شریعت نے دی ہے. اسی طرح جو شادی شدہ بدکار ہے اس کی سزا جو ہے وہ سنگساری ہے, تو وہ شریعت نے حق دی. تیسرا یہ ہے کہ اگر کوئی دین سے خارج ہو جائے, مرتد ہو جائے, تو اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون, کہا یہ تمہارے رب نے تمہیں وصیت کی ہے. عام کہنا بھی بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے, لیکن وصیت اس سے بھی زیادہ شدید ہوتی ہے. یہ تمہارا رب تمہیں تاکید کرتا ہے اس لیے کہ تم عقل کرو, تم سمجھو اور غور و تدبر کرو. باپ اپنے بیٹے کو کوئی بات کہے تو سعادت مند بیٹے کو غور سے وہ بات سننی چاہیے. استاد یا شیخ اپنے شاگرد کو کوئی بات کہے تو اسے غور سے اس بات کو سماعت کرنا چاہیے, چونکہ کہنے والا اس کا بزرگ ہے. لیکن وہ بزرگ, وہ شیخ, وہ استاد اگر ساتھ قسم بھی کرے تو پھر اور زیادہ مضمون کی اہمیت ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی اہم مضمون تھا جس سے قبل قسم کی جا رہی ہے. اب یہاں جو ارشاد فرمایا جانے لگا ہے اس سے قبل میرے رب نے رب ہو کے قسم کی ہے. میرا مالک تو یوں بھی کہہ دیتا تو کافی تھا, لیکن مضمون اتنا اہم ہے کہ اس کو بیان کرنے سے قبل میرے رب نے قسم کی, اور پھر قسم بھی ایک نہیں کی, 5 قسمیں کی. والعادیات ضبحا, قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ تیز دوڑیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے. راہ حق میں جہاد کے لیے جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے نکلنے والی آواز اللہ کو کتنی محبوب ہے کہ ان گھوڑوں کی قسم کی. فالموریات قدحا, اور وہی گھوڑے جب برق رفتاری سے دوڑتے ہیں اور پتھریلی زمین میں جب ان کا گزر ہوتا ہے تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلتے ہیں, اللہ فرماتا ہے کہ میں ان گھوڑوں کی قسمیں کرتا ہوں کہ جن کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے شرارے نکلے. پھر ارشاد فرمایا فالمغیرات صبحا, اور وہ گھوڑے صبح کے وقت جب حملہ آور ہوتے ہیں اور دشمن کے لشکروں کو تخت و تاراج کرتے ہیں تو ان حملہ آور ہونے والے گھوڑوں کی قسم. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا,
اور جب وہ حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کی سموں سے گرد اڑتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے وہ گرد اڑانے والے گھوڑوں کی قسم. پھر ارشاد فرمایا فَوَسَّطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور وہ بہادر اور دلیر گھوڑے اپنے سوار کو لے کر کے جب دشمن کے قلب میں گھس جاتے ہیں اور جتھوں پر حملہ آور ہوتے ہیں تو مجھے گھوڑوں کی یہ ادا بھی اچھی لگتی ہے، تو مجھے ان گھوڑوں کی قسم. تو 5 قسمیں کی قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے. قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جب وہ پتھریلی زمین سے گزریں تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلیں. قسم ہے مجھے ان گھوڑوں کی جو لشکروں کو طاقت و تاراج کریں. قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ حملہ آور ہوں تو گرد اڑے. اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو لشکروں کے کلیجے چیر دیں اور آگے بڑھ جائیں اور دشمنوں کے جتھوں پہ حملہ آور ہوں. تو ان 5 قسم کے گھوڑوں کی میرے رب نے قسم کی ہے. اللہ اکبر. میرے مالک ذات کے گھوڑے اور تو ان کی قسمیں کرے. تو کہا کہ یہ گھوڑے میرے محبوب کے غلاموں کے ہیں. اللہ اکبر. محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلے رب کو وہ بھی پسند ہیں. ذرا غور تو کیجئے. تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن نسبت محبوب سے ہو تو وہ گھوڑے بھی اچھے لگتے ہیں. اچھا ذرا آگے آ جائیے. ذات کا کتا ہے لیکن ولیوں کے سنگ جڑ گیا. اللہ نے اس کتے کا ذکر قرآن میں کیا بلکہ اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو بیان کیا. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. ان کا کتا غار کے دھانے پہ اپنے بازوؤں کو پھیلا کے بیٹھا ہے. غار کی دہلیز پر بیٹھنے والے کتے کی حیت جلوس کو، اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو قرآن نے بیان کیا. مالک اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ ایک کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو تو بیان کر رہا ہے، اس کی حیت جلوس کو بیان کر رہا ہے، انداز نشست کو بیان کر رہا ہے. تو قرآن تو سراپا ہدایت ہے، تو اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ذات کا کتا بھی ہو، سنگ نیکوں کے جڑ جائے تو وہ قابل ذکر ہو جاتا ہے. اور اگر تم میرے ولیوں سے جڑ جاؤ گے پھر تمہارا مرتبہ کیا ہے؟ یہاں تو کتے جڑ جائیں تو قابل ذکر ہوتے ہیں. اچھا ذات کی چیوٹی ہے لیکن راہ تکتی حضرت سلیمان پیغمبر کا. تو اس چیوٹی کی گفتگو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی اور اس کے نام کی صورت اتار دی. النمل. سورہ نمل اس چیوٹی کے نام پہ صورت ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی راہیں تک رہی تھی اور اپنی ہمجولیوں سے کہہ رہی تھی جلدی جلدی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں کہیں تمہیں کچل نہ ڈالے. اور حضرت سلیمان نے اس چیونٹی کی بات کو سنا. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. اور مسکرا بھی پڑے. تو چیونٹی بھی ہو، گھوڑے بھی ہوں، کتے بھی ہوں، لیکن جب اچھے لوگوں کے سنگ جڑ جائیں، نسبت بلند ہو جائے تو وہ قابل ذکر ہو جاتے ہیں. تو ہیں گھوڑے لیکن میرا رب ہو کے قرآن میں ان گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کر رہا ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا ووسطن به جمعا. قسم ان گھوڑوں کی جو تیز دوڑیں تو سینوں سے آواز نکلے، پتھریلی زمین میں جائیں تو پاؤں سے شرارے نکلیں، گرد و غبار اڑائیں، دشمن کے لشکروں کو طاقت و تاراج کر کے ان کے جتھوں میں گھس جائیں. ان دلیر اور بہادر گھوڑوں کی میرا رب ہو کے قسم کر رہا ہے. یہاں قسم کی بات چلی تو اللہ نے محبوب کے گھوڑوں کی قسم کی، گھوڑوں کی اداؤں کو پسند کیا. محبوب کے غلاموں کے گھوڑے، ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں سے ٹکرانے والے پتھروں سے نکلنے والے شرارے، رب کے وہ بھی محبوب. اللہ اکبر. تو پھر قسم کی بات چلی تو کبھی گھوڑوں کی قسمیں کی، کبھی محبوب کی راہ گزر کی قسم کی. لا اقسم بہذا البلد. مجھے قسم ہے اس شہر کی. تو شہر مکہ کی قسم کیوں کی؟ وہاں کعبۃ اللہ ہے
مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، قدم قدم انوار کی برستی برکھا ہے، مطاف ہے، حتیم ہے، مستجاب ہے، مستجار ہے، ملتزم ہے، باب کعبہ ہے، سقف بیت اللہ ہے، قدم قدم پہ انوار برس رہے ہیں۔ شاید میرے رب نے قسم اس لیے کی ہو، شاید قسم اس لیے کی ہو، لیکن میرا رب کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے شہر کی، یعنی شہر مکہ کی۔ کیوں؟ یہاں کعبۃ اللہ ہے، یہاں مقام ابراہیم ہے، یہاں مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے۔ کیوں قسم؟ وانت حل بہذا البلد، محبوب اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے۔ اے انت مقیم فی ھذا البلد، امام قرطبی نے اس کا مفہوم بیان کیا، محبوب آپ کی اقامت اس شہر میں ہے، آپ کے سانسوں کی خوشبو سونگی ہے شہر کی فضاؤں نے، اس لیے مجھے شہر کی قسم کہ محبوب یہاں تم جو رہتے۔ اللہ اکبر، تو محبوب کے شہر کی قسم کی، والعصر محبوب کے زمانے کی قسم کی، والضحیٰ محبوب کے چہرے کی قسم کی، واللیل محبوب کی لٹکتی زلفوں کی قسم کی۔ کبھی کہا محبوب تیرے چہرہ زیبا کی قسم، کبھی کہا تیری زلف عنبری کی قسم، کبھی کہا تیرے شہر نور کی قسم، کبھی کہا تیرے زمانہ حسین کی قسم، اور پھر قسم کا باب چلا تو بات کہاں تک پہنچی۔ محبوب نہ صرف تیرے شہر کی قسم، نہ صرف تیری گلیوں کی قسم، نہ صرف تیرے چہرہ زیبا کی قسم، نہ تیری زلف نور کی قسم، نہ تیرے عہد زرین کی قسم، محبوب تیری قسم تو ہے ہی تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے جو شرارے اڑتے ہیں، میں خدا ہو کے ان شراروں کو بھی پسند کرتا ہوں اور ان گھوڑوں کی بھی قسمیں کرتا ہوں۔ یہ قرآن ہے نا، والعادیات ضبحا، قسم ہے محبوب تیرے غلاموں کے گھوڑوں، اللہ اکبر، قسم ہے ان کے سینوں سے نکلتی آواز کی، قسم ہے ان کے پاؤں سے نکلتے ہوئے شراروں کی، قسم ہے ان کی خوبصورت اداؤں کی، ان اداؤں والوں گھوڑوں کی قسم، اللہ اکبر۔ یہ قسمیں کرنے کے بعد جواب قسم کیا ہے؟ دیکھیے میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں گفتگو کے آغاز پہ ہی قسمیں اٹھانا شروع کر دوں، مجھے قسم ہے رب کعبہ کی، مجھے قسم ہے عرش الہی کے مالک کی، مجھے قسم ہے زمین و آسمان کے خالق کی، تو قسموں پہ قسمیں کرتا جاؤں تو جو مجھے غور سے سننے کا عادی نہیں بھی ہے تو وہ بھی متوجہ ہو جائے گا اور سننے کے لیے بے چین ہو جائے گا کہ حضرت قسموں پہ قسمیں اٹھائے جا رہے ہیں، کوئی بات ہے آج تو میرا رب رب ہو کے قسمیں کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد جواب قسم کیا ہے؟ تو کان کھڑے ہو گئے، روحوں میں پیاس بڑھ گئی اور سماعتیں بچ گئی کہ میرے مالک تو قسموں پہ قسمیں کر رہے، کبھی گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں، کبھی ان کے سینوں سے نکلتے ہوئے جو ہے وہ اس مہیب آواز کی قسمیں، کبھی پاؤں سے اڑتے ہوئے شراروں کی باتیں، اور کبھی ان کے پاؤں سے اڑتی ہوئی دھول کی کہانیاں، تو قسم پہ قسم، اور قسمیں بھی گھوڑوں کی، تو کوئی بات ہوگی۔ تو ایک دم کان کھڑے ہو گئے تو جواب آیا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے، انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ قسمیں گھوڑوں کی ان کی اداؤں کی اور ناشکرہ حضرت انسان کو کہا۔ یہ کتنی لطیف چوٹ تھی جو حضرت انسان کو ماری گئی۔ یا اللہ ہمیں ناشکرہ کہنا تھا تو کہیں اور مقام پہ کہہ لیا جاتا، گھوڑوں کی تو قسمیں کرے اور ہمیں ناشکرہ کہے، گھوڑوں کی قسمیں ہو رہی ہوں اور انسان کو ناشکرہ کہا جائے، انسان کو ناشکرہ کہنا تھا تو کسی اور موقع پہ کہہ لیا جاتا۔ کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ چم میٹھا نہیں ہوتا، کم میٹھا ہوتا ہے، تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن کام کرے تو مجھے وہ بھی اچھے لگتے ہیں، اور تم انسان بنے ہو، نقوش بڑے اچھے ہیں، قدے رانا رکھتے ہو، جھیل جیسی آنکھیں ہیں، اور تم چلتے ہو تو قیامت چلتی ہے، لیکن مجھے تم اچھے نہیں لگتے اگر تم ناشکرے ہو۔ یہ ہیں ذات کے گھوڑے لیکن میرے محمد عربی کے غلاموں کے غلام ہیں، مجھے اچھے لگے۔ تو وہ چم نہیں دیکھتا، وہ کم دیکھتا ہے۔ تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن نسبت ہو میرے حضور سے، نسبت میرے رسول سے ہو تو رب کو وہ اچھے لگتے ہیں۔ تو کہا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔
بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ناشکرا ہے، یہ خود اس کا گواہ ہے۔ ذرا اپنے اندر اتر کے دیکھے کہ یہ کھڑا کہاں ہے، یہ کس قدر نعمتیں پانے کے باوجود شکوے کی زبان کھولے رکھتا ہے۔ یہ ناشکرا ہر وقت اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتا رہتا ہے۔ جتنی نعمتیں اس کو عطا کی، اس کو تو ہم نے جو چمکتی روشن آنکھیں دی ہیں، اس کو بولتی زبان بخشی ہے، خوبصورت چہرہ دیا ہے، قد رانا بخشا ہے، اس کو دماغ دیا ہے، دماغی قوتیں عطا کی ہیں، اور اس کو سننے والے کان دیے، اس کی زبان پہ ذائقے رکھ دیے، نظام انہضام، نظام تنفس، کیا کیا نہیں سے عطا کیا، لیکن ہر وقت یہ ناشکری کے کلمات ہی بولتا رہتا ہے۔ میرے پاس یہ بھی نہیں، یہ میرے پاس یہ بھی نہیں، میرے پاس یہ بھی نہیں۔ دیکھیے اس کے پاس کیا کیا اس کے مالک نے عطا کیا ہے۔ تو یہ ہر وقت ناشکری، اور پھر جوں جوں ہم قیامت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ناشکری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔